آمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت بن الحسن علیہ السلام۔ جتنا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے صاحبان عزا و ولا کا دل بے قرار ہے، اتنی بلند صلوات۔ ایک بار پھر بھی کوشش کریں مل کے صلوات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد، فقد قال سبحانہ فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بابا۔ تمام تر حمد اس رحمان و رحیم اللہ کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے کہ جن کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں پہ صدقہ حرام ہے۔ اس خانے میں جو اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وقت کے محمد کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ سلطان کعبہ کی چھت پہ زمانے کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائے کہ لوگوں محمد ایسے ہوتے ہیں۔ زندہ و سلامت نے آباد و شاد رہے۔ کافی وقت گزر گیا، سفر چونکہ میرا ڈھیر سارا ہے، 7:15 بجے مجھے سائیوال پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی مجلس مکمل پڑھنا چاہتا ہوں۔ کل بھی میں یہاں سے کافی لیٹ نکلا ہوں، تو ہے اجازت جی گفتگو کا آغاز کریں۔ ایک توجہ والی صلوات بآواز بلند پڑھی اور مجلس عزا شروع کرنے سے پہلے کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جن کے نام دعا ہیں، جن کا ذکر شفا ہے۔ میرے بزرگ ہیں، مالک کے بڑے اچھے مدعا ہیں، بھائی ابرار شاہ جی سرکار، ان کی صحت یابی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ مولا بابا جی سرکار کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ کم ہوتے ہیں ایسے مخلص عزادار اور ذاکر۔ ذاکر چنگا ہونا ایک اور گل ہے تے نال بندہ بھی چنگا ہونا ایک اور گل ہے۔ جتنے اچھے ذاکر ہیں اتنے اچھے بندے بھی۔ تے تسی قدردان ہو، امام حسین بادشاہ کی بارگاہ میں سے خیرات ملتے دیر نہیں لگتی، اور اچھا دیر تو بڑی لمبی بات ہے۔ بادشاہ تو دینے پہ آئیں اتنی جلدی دے دیتے ہیں کہ صدیوں سے انتظار کرنے والا فطرو صرف پنگھے کو ہاتھ لگا لینا۔ کریم کا دروازہ ہی ایسا ہے۔ بادشاہ حسین جہاں سے فرشتوں کو شفا ملتی ہے،
جہاں سے فرشتوں کی منتیں مرادیں پوری ہوں اس بادشاہ کو سخی حسین کہتے ہیں۔ چل ایک فقرہ بادشاہ حسین کی عزت پہ کہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ آج تمہید کا وقت ہی نہیں بچا۔ کون ہے میرا بادشاہ حسین؟ جو کرم کی نظر یزیدیت کے لشکر کے سپہ سالار پہ ڈالے تو اسے حر علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ حیدری علی علی۔ بادشاہ حسین کا اختیار زمانہ سمجھا ہی نہیں۔ آج مجھے میرے بزرگوں کا ایک کہا ہوا جملہ یاد آ گیا ہے، ایسے میرا دل بن گیا کہ چلیں بابا اسد الرضا شاہ جی سرکار اللہ مقامات رڈے والی والے، آپ میں سے سارے محسنوں نے سنا ہوا ہے۔ وہ فرماتے تھے ایک دن سرکار سلمان نے بادشاہ حسین سے پوچھا، مولا اللہ کی کائنات میں آپ کا اختیار کیا ہے؟ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ اچھا، اور یہ سلمان نے کچھ صرف حسین بادشاہ سے نہیں پوچھا۔ سلمان متلاشی معرفت ہے، اس کے بڑے سوال ملتے ہیں کتابوں میں۔ کتاب کا نام ہے النفس الرحمن فی فضائل سلمان، اس میں سلمان نے ایک سوال مولا علی سے کیا ہے اور صاحبان عقیدہ کے دل سے دعا نکلے گی، ایک بار نہیں کوٹ چودریاں والوں، زندگی میں 3 بار سرکار سلمان نے الگ الگ موقعوں پہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے مجھے اپنا اصلی نام تو بتا دے۔ اچھا، یہ پوچھا کیوں؟ یہاں ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے، لو جی سلمان ایڈا کمال نوکر تے شاہ دی آخ گئے بھی وہ مولا علی نو جاندہ ہی نہیں سی۔ سوال تے سوال ہے نا جی، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ ایک دن کسی بندے نے نا سرکار سلمان سے پوچھا مسجد میں کون کون ہے؟ سرکار سلمان آکھیا بھی ہو اور دوجا موڑ موڑ کے اگلی نکر تے جیدی کپڑے والی دکانے وہ بھی بیٹھا ہے، اور جڑا سینٹر بازار ہے کھجوراں بیچدا ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ سرکار ایتھے کر کے پہنچے تھے، اس نے کیا پاک رسول بیٹھے ہیں؟ اس نے کیا ہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے کیا اور کون ہے؟ کوٹ چودریاں لے اس وقت تُساں لینا گل میں کرنی ہے۔ سرکار مسکرا کے اندر نے ایک کو تھے اور بھی بیٹھا ہے پر میں انہوں جاندہ نہیں۔ ایک وہاں کوئی اور بھی بیٹھا ہے لیکن میں اسے جانتا نہیں۔ اب یہ صحابی رسول یہ صاحب جب چلے نا وہاں سے تو آئے مسجد میں، اب دیکھا بندے 3-4 بیٹھے ہیں، وہ دونوں بھی تھے جن کا سرکار سلمان نے بتایا تھا کہ وہ جس کی کپڑے والی دکان ہے وہ بھی بیٹھا ہے، تو کھجوروں کا کاروبار کرتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، تیسرے رسول بیٹھے ہیں اور چوتھے مولا علی بیٹھے ہیں۔ اب مولا علی کو دیکھ کے نا تھوڑا سا مزاج بھی ان کا خراب ہو گیا۔ اب سلمان پہ بھی بندوں کو ویسے ہی غصہ رہتا تھا کہ اسے بھی ہر وقت سوائے علی 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 کے اور کام کوئی نہیں۔ اپنی طرف سے آکے نا شکایت لگائی رسول اللہ کو کہ سرکار آپ کہتے ہیں وہ ہماری اہل بیت میں سے ہے، اس نے آج معاذ اللہ ہم سے جھوٹ بولے، میں نے کہا ہے کہ وہاں رسول ہے، اس نے کہا ہاں بیٹھے ہیں، میں نے کہا اور کون کون ہے؟ ان 2 کا بتایا ہے۔ علی کے متعلق سلمان نے کہا ہے کہ میں جانتا نہیں۔ ادھر سے سرکار سلمان بھی آ گئے۔ سرکار سلمان کہتے ہیں میری بات سن، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، تجھے فرمان مصطفیٰ یاد نہیں؟ ابھی پچھلے جمعے پہ ہی تو محمد کہہ رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میں محمد کے، یہی تو میں نے کہا ہے میں نہیں جانتا کیونکہ نام اللہ ہوں نام نبی ہوں۔
صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ ایک سوال کیا مولا علی سے زندگی میں 3 بار کہ مولا اپنا اصلی نام بتائیں، اور علی ہر بار یہی جواب دیتے تھے کہ سلمان ہم وہ ہیں جن پہ ناموں کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ نام صرف پہچان ہے، ورنہ ہاں مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جس بندے کا رجعت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں. رجعت سمجھتے ہیں آپ کے کیا ہے؟ 1-2 سر ہیرے ہیں. چلیں میں آیا ہی اس واسطے نا، میں گل دسن واسطے آیا، میری ذمہ داری ہے تواڈے ذمے صرف مجلس نو ٹائم دینا، منہ منگیاں نیازاں دینیاں نے تے او تساں دتیاں. او تسی جدوں دے مجلس سنن لگے ہو انجی کر دے ہو، یہ بتانے والوں کو بتانا چاہیے. رجعت کیا ہے؟ رجعت ایک دور ہے جو شروع ہوگا 12ویں وارث کے ظہور کے فوراً بعد. اس دور میں کیا ہے کہ جتنے مظلوم بھی اس دنیا سے تیر تلوار زہر کے ساتھ گئے ہیں وہ بھی سارے واپس آئیں گے، ظالم بھی سارے واپس آئیں گے. رجعت کہتے ہیں لوٹ کے آنے کو، پلٹ کے آنے کو. صلوات پڑھیے. بات اتنی مشکل نہیں ہے، چونکہ کی نہیں جاتی اس لیے بندے سمجھتے نہیں. رجعت نکلا ہے جی، بہت مہربانی، شکریہ. انج دا کوئی ایک جی بھی بیٹھا ہوئے نا جڑا نال آپ پڑھا لوے تے اوتھے پڑھن سکھا ہو جاتا ہے. جی رجوع تو نکلیا رجعت تے پلٹ کے آنا. اور میرے مولا امیر متقیان کا ایک لقب ہے، میرے مولا کا زیارتوں میں ایک سلام ہے، السلام علیک یا صاحب رجعت. اے رجعت والے سردار ہمارا سلام، یعنی پلٹ کے آنے والے. بھئی بڑی توجہ، میں اس گل تے گل کرن لگا جڑا سرکار امیر فرمایا بھی ساڈے تے ناماں دا اطلاق نہیں ہوتا. پلٹ کے آنے والے. ایک دن سلمان نے ہی پوچھ لیا تھا کہ مولا آپ صاحب رجعت ہیں، پلٹ پلٹ کے آئے ہیں. وہ جس نے آدم اور حوا کا نگاہ پڑا وہ تو ہے، وہ جس نے نوح کی کشتی کو کنارے سے لگایا وہ تو ہے، جس نے ابراہیم کے لیے آگ گلدار کی وہ تو ہے. چلو میں بات لمبی نہ کروں، یہ فرمان مصطفیٰ تو ہر کسی نے سن رکھا ہے نا کہ میرا بھائی علی ناصر انبیاء ہے. ناصر انبیاء ہے یعنی رسول نے اللہ سے مانگا تھا نا کہ مجھے وہ سلطان نصیرہ عطا کر جو تیرے قرب میں رہتا، اور خالق نے فرمایا تھا میرا حبیب تو نے مانگ لیا ہے. وہ سلطان ایسا سلطان ہے کہ اس نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے. تو میرا حبیب ہے، تو نے مانگ لیا ہے، تیرے متعلق میں نے فیصلہ یہ کیا ہے تو میرے گھر آ، میں تیرا رجب کو تجھے پکا عطا کر دیتا ہوں. بھئی زندہ و سلامت رہے. حیدری علی بار بار آتے رہے. اور سلمان نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے، آپ ہر دور میں رہے. اچھا چلو ایک اور گل کراں، یہ جڑے سرکار سلمان نے 650 سال کی زندگی ہے ان کی، 650 سال کا ہے. سلمان اس دن جس دن یہ پہلی بار بارگاہ رسالت میں آیا تھا،
ईसा के हवारियों में से है, और मुस्तफ़ा की मारिफत और बादशाह अली की मारिफत हुई ईसा से। चलो मलिक दवाने में सोचिया नहीं सी और गल मेरे अशरे इसका हिस्सा नहीं सी, जो पढ़ रहे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ नहीं रखती। शायद कोई चेहरे ऐसे ने कि मारिफत दे दो जुमले उन्हों का नसीब ने ते मैं अमानत विच खयानत ना करा, क्योंकि हर गल, बल्कि मैं तो कभी भी मिंबर ते सोच के खलोता ही नहीं कि की करना है। ये ते खलो के मैनू आदत भी नहीं ना, मैं कदी घड़ी वेखी है पढ़द्या, तो फिर मुहर्रम में ते कदी भी नहीं। वही हुंदा जो मालक चाहते। सरकार सलमान एक दिन बैठे हैं बारगाह रिसालत में, इदा आना तुसा सुने हैं। एक दिन सरकार रिसालत ने पूछ लिया, सलमान ये बात तो बता, तुम्हें हमारा तारुफ हुआ कैसे? ये लबदा जो टुरे हैं, ढूंढते ढूंढते जो आए हो। उसने कहा सरकार आपका तारफ करवाया मुझे बतूल ज़ादे ईसा ने। सरकार फरमाते वो कैसे? कहा मैं ईसा के हवारियों में से था, ईसा के नौकरों में से था। मैं ईसा के उन 12 नौकरों में से था जो उसके इंतहाई करीब थे। फिर सरकार वक्त गुजरता गया, मैं और करीब होता गया, मैं और करीब होता गया, मैं और करीब होता गया। मेरे दिन रात ही ईसा के साथ गुजरने लगे, और मालिक ईसा को ना अल्लाह ने एक ताकत अदा की थी कि वो मिट्टी का परिंदा बना के ना उसे हाथ पे रख के पहले दुआ करता, कुछ पढ़ता, फिर उसे कहता तिर, यानी उड़ जा, वो उड़ जाता। मरीज उसके पास आते, वो दुआ के हाथ उठा के पहले जेर लब कुछ पढ़ता, फिर उनसे कहता कि शिफा याब हो जाओ, तो वो हो जाते। बंदे मजमिया च गवेड़ी ते सियाणे बच्चे भी विचे ही हुंदे ने, ते हर गल हर बंदे वाली नहीं, ते हर बंदा हर गल वाला नहीं। बुजुर्गो जवानों, सरकारे सलमान आख्या मैं एक दिन गवेड़ की तब ये जो ईसा करता है ना, मिट्टी वलो के कां चिड़ी बनानी ते उन्होंने उड़ा देना, ये इदा जाती फेल नहीं, विच गल कोई और है। भाई जड़ा बंदा गल दा कदरदान, मैं तां ही पंजाबी च प्या करना भी गल जाए ही ना, मैनू भी ये ना लगे भी शायद मैं अपना नहीं सकिया। सादे होना कोई जुर्म नहीं, ते मैं मजलिस सुनान आया, तुहानू उर्दू ते सिखान नहीं ना आया। ये ते विच मुक्की नहीं शाह जी, अल्लफ दे भी तुसां सिखानी, मैं मजलिस सुनान आया जी। तुसी पंजाबी ते राजी हो जाओ ते होर की चाहिदा, भी अली वाले राजी हो जान। अच्छा बुजुर्गों वेख्या जे मेरे इस क्या सरकार मैं बड़ी यारी वेख्या भी इत्थे करके ना परिंदे न रख के ते कुछ पढ़दा है। मैं हिसाब लाया भी गल असल हिस्सा नहीं, असल गल होए जेड़ी ए करदा है अपने च ताकत होवे ते इत्थे रख के कुछ पढ़ के किसे दा तरला ना करे। हाय 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 भी ओनू आखे उड़ जा ते उड़ जावे। ए गल को मेरी अपनी है, अज पहली यारी मिंबर तो करन लगा। ईसा किस गल दी समझ ही उदन आई है जिदा मैं तुहाडे छोटे पुत्र हसन नू मैं टोकर मार के मुर्दा जिंदा करदियां वेखिया। हाय 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 भी जिन्ना दी अपनी होवे भी जिन्ना दी अपनी होवे वो तेज करदे ने ना। उस आख्या सरकार है जेड़ा इत्थे हथ रख के पढ़दा सी ना, जो मैं गवेड़ कीता भी सलमान गल ते ए लभन वाली भी ये करदा की ये असल गल ते है। और ये सरकारे ईसा 12वें दे नासां च भी ने,
313 चार ही अल्लाह दी कायनात च उलल अज़म पैगंबर ने। अज़म दा उर्दू तर्जमा है वादा, कमिटमेंट। जुबान देना जिहड़ा हुंदा है ना जी, भी मैं तुहानूं जुबान दित्ती, मेरा तुहाडा वादा हो गया, मेरी तुहाडी कमिटमेंट हो गई। इनू आखदे ने अज़म। ये जिहड़े चार उलल अज़म पैगंबर ने ना, भी ये उलल अज़म इस वास्ते ने भी इन्हां रोज़े अलस्त ते अल्लाह नाल कमिटमेंट कीती है भी नरजस दे लल नूं घलना, तू ए नुसरत इंदी असां करनी। भाई क्या कहना, ये चारे उलल अज़म पैगंबर मौला दे लश्कर चोण के इतां उलल अज़म ने भी इन्हां 12वें वारिस दी नुसरत दा अज़म कीता। इन्हां च एक सरकारी ईसा भी ने। हुण ईसा शामिल क्यों है? और सरकार सलमान ही गल दसी है ते अगों फिर जिहड़ा है ना जी, पाक रसूल दे सारे साहबा चों एक जनाबे सलमान शामिल ने ते एक जनाबे अबूजर शामिल। साहबी भावें पाक रसूल दे 50,000 ने ते भावें 1,25,000। इदों भी अगर कर लो, जेड़े 12वें नाल उठी जने ने ना, वो दो ही ने। वो ये सिर्फ दो ने, बाकी पाक रसूल दे साहबा चों कोई बंदा शामिल नहीं। जनाबे अबू ज़र वाली गल अज नहीं करता, वो फिर किसी ले सही। तो दसा भी सलमान क्यों शामिल है? भी सलमान नूं किहड़ा ऐसा वखरा सुरखाब दा पर लग्या, इस वखरा की कीता है? भी कोई गल ते है ना। ते जनाबे ईसा आप की कीता है कि ये शामिल। सरकारे सलमान आख्या बादशाह मैं नेड़े लग्या बतूल ज़ादे ईसा दे करीब होंदा होंदा मैं इंजदा हो गया, सरकार दा मैनूं प्यार ही इंजदा पै गया भी मेरा मिंट नहीं सी लंघदा बादशाह दे बगैर। ते करीम वो भी सन, लजपाल वो भी सन। नेड़े लांदियां लांदियां उन्हां मैनूं इंजदा ला लिया भी जिहड़ा राती सौण वाला कमरा सी उहदे च भी पहुंचते बिस्तरे दो हुंदे सन। मैं ते सरकारी ईसा इकट्ठे सां। ऐ ओ गल है जिहदे च मार्फत दा इक राज है। जिस बंदे झोली बना के वसूल कर लिया उहदे वास्ते अशरा ही अज फजाइल दा इस गल ते पूरा हो जाएगा कि नासर 12वें दा बनी दा किवें, मालिक दी फौज च रली दा किवें। हो सख्या सरकारे सलमान रिवायत पे कर देन भी मैं वेंदा सां, अद्धी रात तो बाद बतूल ज़ादा सरकारे ईसा उठ के मुसल्ले ते खलो जांदे सन। इंज कैदियां अपने गले च कपड़ा पा के ना दोवें हाथ गर्दन दे पीछे बन के आंदे सन, मेरे अल्लाह तेनू तेरे सच्चे रसूल मुहम्मद ते ओदे सच्चे वसी अली दा वास्ते ही मैनू हुसैन मजलूम दे नवे पुत्र मादी दा वजीर बना दे। भाई जिउंदे वास्ते रहो, पाक सैन राजी होवे। मुझे 12वें का वजीर बना दे। सरकारे सलमान आख्या जिदन गल मैं सुनी मैनू पता लगा भी असल गल ते वो है जिहड़ा खातमुल मुरसलीन है ते ओदा वसी है। उतों सरकार शौक पिया भी तन लब्बा ते फिर मैनू सरकारे ईसा निशानियां भी दसियां। उन्हें मैनू इशारत दी भी साडे बाद उन्हें आना तेरे नसीब विच ज़ियारत है, तेरे नसीब विच ज़ियारत है। ते उस आख्या जी मैं ही पूछया भी सरकार दौर बड़ा अजीब आ जाना, तुहाडे उन्हां दे जान दे दरम्यान फर्क भी काफ़ी सारा है ते बड़े सारे झूठे नबी भी हो जाने ने। बड़ियां आखना भी असी नबी हाँ ते लभना किवें। ते सरकार उन्हें ही मैंने फरमाया सी कि जिस दिन जिस बंदे नाल तेरी मुलाकात होवे ओ आखे मैं नबी हाँ ते ए मेरा वसी है, उन्हां ते कुछ खजूरां पेश करी। ओ तेन पुछणगे सदका है या हदिया, जे सदका समझ के कबूल कर लई ते फिर समझ जाई कि ना ए नबी है ते नाम दा वसी है। अच्छा दो गल्लां हो गई जी, एक गल और करिए। एक सवाल है सरकारे ईसा ते मैं पढ़िया
ایک سوال مولا امیر المومنین تے بھی مولا تڈا اصل نہ کی سرکار فرمایا اسی او جنہ تے نامہ دا اطلاق ہی نہیں تھا اسی جو دور اچ رہے ہیں بھی آدم دی توبہ قبول کران آلے بھی اسی نو دی بیڑی کنڈی لان آلے بھی اسی او جڑا امر عیسیٰ دی زبانی چون نکل کے مردے زندہ کردہ سی او میں علی ہاں چلو انج گل نہ کرا تھوڑا گل نو پھبا لئیے اور خبران طرح مجلس نہ پڑا اچھا یہ دسو کو سواد بھی ہوندہ پیا ہے کہ صرف وقت گزاری پیا جی انجی اس گل شک کوئی نہیں جی ود وائف اتھے تے جنے بھی نے انہاں دا دل کردہ ہے بھی بغیر وائف تو ہی جائیے یہ تے اندر دی گلے برحال اونیاں تے بھی اللہ لوگ اتھے ہی نے نا جی اتھے بھی برداشت یہ تے اتھے بھی برداشت تے دو آخران ایک دوجے نو کرنا ہے تے مولا اے سنگتاں سلامت رکھن ہے توجہ جی گل کریے بندہ ایک آ گیا یمن سے سرکار علی کی برکت بادشاہ سوال لے کے آئے ہوں مولا فرماتے ہیں سوال تیرا ہم تب سے جانتے ہیں جب یمن میں تُو نے یہ نیت کی تھی کہ علی کے پاس جانا ہے اب آپ بیدار ہوں گے توجہ آپ کی ہو گئی ہے موڈ مزاج آپ کا بن گیا 20-22 منٹ میں نے آپ کے صرف مزاج بنانے کے لیے لے لیے ہیں پیغام اب دینے لگا ہوں سرکار یمن سے آئے ہوں فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کہا سوال ہے کہا وہ بھی جانتے ہیں لیکن اپنی تسلی کے لیے تو نے سوال کرنا ہے تو کر لے اور ہم تجھے سوال بھی بتا سکتے ہیں جواب بھی بتا سکتے ہیں لیکن ہمارا دل ہے کہ بھری ہوئی مسجد ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو ہم سے سوال کر لے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جب بھی کسی سوال کا جواب نہ ملے تو علی سے آ کے مل جاتا ہے جب بھی کسی سوال کا جواب نہ ملے تو علی کے دروازے پہ آ جاتے ہیں سرکار آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا محب ہوں مولا فرماتے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہا ہے تے کوٹ چودھریاں نے محب تے انج دا ہوئے نا جیڑا آنکھیں میں محباں تے مالک اکھن بھی سچ پہ آخنے مالک سانو ساریاں نو بھی اس فہرست شامل کر ساڑھے کول بھی پاکان دی زبان دی گارنٹی ہوئے آپ پہ منہ زبانی نہیں بھئی توجہ مولا مسئلہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ میرا جو باپ ہے وہ آپ کی ولایت کا منکر تھا میں آپ کا محب ہوں وہ جاتے ہوئے ایک بہت بڑا خزانہ تو اس کے پاس چھپا گیا مجھے بتا کے نہیں گیا سرکار بتائیں وہ خزانہ کہاں ہے کوٹ چودھریاں والوں کسی کو گالی دینے کا نام ولایت پڑھنا نہیں ہے ان کا اختیار بتانا ہی ان کی ولایت ہے بے نیاز اللہ کے بے نیاز نمائندے علی نے اسے ایک بار مسکرا کے دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں یمنی یہ بتا وہ دینار تجھے میں علی بتاؤں یا تیرا باپ قبر میں سے اٹھ کے بتائے بھائی زندہ سلامت رہیں کیا کہنے مل کے بولو حیدری سرکار وہ قبر میں سے اٹھے گا کہتے ہیں ہاں اس کی قبر پہ جا کے یہ کہنا وہ اٹھ جائے گا اس نے کہا اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جا کے زندہ نہیں کریں گے میرے فضائل کی مجلس کا سب سے بڑا فکر ہے جسے سمجھ آئی وہ مجھ پہ احسان کرے گا دعا اتنی دینا جتنا بیٹے کا حق سمجھتے ہو علی فرماتے ہیں یمنی جو جا کے زندہ کرے وہ علی نہیں وہ عیسیٰ ہوتا ہے
भाई जिंदा और सलामत रहें जी। आप उठे हुए हाथों को बादशाह मेरा कवाली खैरात अता फरमाए। अब ये परेशान हुआ, ये देख के कहता है मौला, और यो परेशानी है जिहड़ी अजकल भी बंदियां नूं बन जांदी। शिया च ना कोई गल भी नवी है ही नहीं। इस यमनी ने कहा मौला अच्छा ईसा वो है जो जाके जिंदा करे, आप अल्लाह? ए बंदे साडे वर्गे मस्कीन जदों अली पढ़ पढ़ के सुन सुन के थक जाते हैं ना, तो फिर वो आंदे ने भी है ही अल्लाह। जिसले मरफत के सफर च बंदा थक जाता है ना, अकल कम छड़ जाती, उदों आखदा अल्लाह। ते उंज अली दा अली होना ज्यादा मजेदार है। हर गल हर बंदे वास्ते नहीं, तो तुसां सारे ही स्वाद लिया। चलो मैं मिसाल दियां एक, इत्थे होवे कोट चौधरियां च बंदा अल्लाह ना करे दिल दा मरीज, उन्हें पा के एंबूलेंस लै जाओ साहिवाल मुल्तान किसी अच्छे हॉस्पिटल लाहौर लै जाओ, बड़ा वड्डा सर्जन उसकी सर्जरी कर छे, बाईपास कर दे, मरीज ठीक हो जाए। वो कसीदे पे पड़े बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर। ऐसे पिंड ही एक और मरीज हो, वो भी दिल का मरीज हो, वो बंदा आखे भी ऐ करके पाकिस्तानी पुल तो सज्जे पासे होइए ना, उत्थे एक डॉक्टर है, छोटी जी दुकान है, एक बार उनके कोल जा जरूर। वो कोल जाए तो मेरे बजुर्गो मेरे मेहरबानों, वो डॉक्टर उन्होंने फट्टे ते पा के उत्थे उहदा ऑपरेशन कर दे। फिर डॉक्टर वो चंगा है कि वो चंगा? वो अल्लाह दे ओ बंदे हो जी, वो है ही अल्लाह, ते फिर अली दे फजाइल की ने? भाई अगर अली है ही अल्लाह, फिर उसका दिल करे वो किसी को एक बेटा दे, किसी का रिज्क कम कर दे, किसी का बढ़ा दे, किसी को मौत दे दे, किसी को जिंदगी दे दे। जो अल्लाह है, जो मशरक से सूरज तलू कर सकता है, वो मगरब की मंजिल से भी वापस बुला ले, तो इसमें फजाइल नहीं, फजाइल इसी बात में है कि अली अल्लाह नहीं, लेकिन 63 साल में जहां जब जो किया है वो अल्लाह वाला किया है। होवे बंदा ते कम अल्लाह ले, ए गल मजेदार है। और वैसे जेडे बंदे मौला अमीर अल मोमिनीन नूं अल्लाह आखदे ना जी, मैं उन्होंने माड़ा भी नहीं आखदा ते एडा चंगा भी नहीं समझदा। वो हर बंदे दी फहमो फिरासत अपनी अपनी, जिथे जिम्मेदारी किसी ने समझ आया है ना, उस उन्ना ही मन लिया। और हमारे मतलब शिया मलंग मिजाज बंदे तो फिर मलंग तो होंदे ही मलंग ने ना जी। मैं बड़े बड़े सियाने अरबी पढ़े ते शाफी जिड्डे वड्डे सूफी ते मौलवी नूं परेशान वेख्या, उस भी आख्या भी मैं मरदा मर गया, मैनूं समझ ही नहीं आई भी अल्लाह अली है कि अली अल्लाह है। लिहाजा ये परेशानी जेड़ी है ना, कोई लड़न झगड़न वाली नहीं। ये जिन्नू जिन्नू जिन्ना जिन्ना अली समझ आउंदा है ना, उन्नू उन्ना उन्ना अली वाला समझ के सीने लाओ। हाय हाय, प्यार करो बंदियां नाल। पता जी की ये ईमान दा मारफत दा फर्क है। सरकारे सलमान दे सरकारे अबूजर हैं भी सक्के भरा, जिन्नू पाक रसूल आखन भी सलमान तू अबूजर दा भरा है, तो फिर सकिया होने च शक ते कोई नहीं ना। और रिश्तेदारी मां प्यो नहीं हुंदे, रिश्तेदारी दीन है, रिश्तेदारी ईमान है। ते अबू जर ते सलमान इस वास्ते ही सक्के भरा ने कि जिवें सलमान मौला अली नूं कुले ईमान मंगदा सी, उंजे अबू जर कुले ईमान मंगदा सी। लेकिन फर्क है ते ढेर सारा फर्क है। और यही फर्क अज भी साडियां मजलिसां च, साडियां मातमदारियां च है। घर घरे बंदियां नाल लड़ो ना, मेहरबानी करो, मौला अली दी वजह तो एक दूजे नाल कौड़े मिठे ना होया करो। जी हाँ, उसका क्या नहीं पैंदा
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਆਦਮੀਆਂ 3-4 ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 9-10 ਸਾਲ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਤਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ। ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਵੀ ਜੰਨਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਜੰਨਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ? ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, 9ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਬਜ਼ਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜੀ ਹੈ, लेकिन जमीन आसमान जिन्ना फर्क है। सरकार सलमान और अबू जर कैसे? आख्या वो इस तरह कि अगर अबू जर दे अकीदे दा सलमान नू पता लग जाए ते सलमान दे अकीदे दा अबू जर नू पता लग जाए, ये दोनों एक दूसरे को कत्ल करवा दे। कत्ल कर दे नहीं, ए थोड़ी जी मतलब जिन्ना करदे पढ़िया उन्हें या किसी और किताब विचों पढ़िया या फिर उन्हें गल नूं थोड़ा जिहा नवां एक रंग दिता नहीं। सलमान अबूजर को, अबूजर सलमान को कत्ल कर नहीं सकता। एक करवा देने वाली बात है। फिर गल तो सोचने वाली है ना भी अगर सलमान के अकीदे का अबूजर को पता चल जाए, अबूजर के अकीदे का सलमान को पता चल जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को कत्ल करवा दें। यही आज की मजलिस में तोहफा है, यही पैगाम है, आप वसूल कर लें। तो मैं तबरुकन एक जुमला इसके बाद मसाइब का हदिया करके अपने अजीज़ को मिंबर दे दूंगा। कोट चौधरियाँ वालों बात मैंने बड़े तहम्मुल से की है, 3-4 बार कहा है। आपने ये सोचा है कि आखिर वो कौन सा फ़र्क है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह ते दोवें ही पद्धर ते तलक प्यार भी एडा भी सके वीरां तो वध सलमान पकांदा है ते अबू जर खांदा है। अबू जर हाथ नाल पकांदा है ते सरकारे सलमान खांदे ने। अल्लाह दी इज्जत दी कसम यह ही फर्क जेड़ा अज भी घर घर भरा भरा नाल जेड़ा मुंह मोटा करके फिरदा ना पिया भी नहीं मैं इहदे नाल बोलना ही नहीं, ये बंदा ही खरे किवें दा, इन पता ही नहीं लगदा, इन पता ही नहीं लगदा भी मैं गल की करनी है, मैं की आखनी है। ए मेरा फिक्र नहीं, ए मेरे वालिद बुजुर्गवार दा फिक्र है। ए हदीस मैं उन्हां दे सामने पेश कीती ते मैं आख्या बुजुर्गो मैनूं ते इस गल दी समझ नहीं आई, जरा समझाओ ना भी वो फर्क की है जेड़ा इन्हां दोवां दे अकीदियां दे दरमियान है। भाई अगर अबू जर के अकीदे का सलमान को पता चल जाए तो वो उसे कत्ल करवा दे। उन्होंने फरमाया था कि बेटा फर्क ये है कि अबू जर अपने अकीदे में जो 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 अल्लाह को समझता है, सलमान वो सारा कुछ अली को समझता है। सलमान वो सारा कुछ तेदा ये मतलब नहीं वे सलमान को अल्लाह दा मुनकर है नहीं। दर्जा मार्फत चेड़ा फर्क है भी जिथे अबू जर दा अल्लाह है ना उथे सलमान नू अली दिसदा है, उस तो अगे सलमान दा रसूल है, उस तो अगे सलमान दा अल्लाह है। ये अली बादशाह एडी सौखी समझ आने वाली गल नहीं। बंदे पढ़ लेते ना अली की विलायत तो अली की बेटियां जंगलों में कत्ल ना होती। मैं अपनी मर्जी से पढ़ता तो शायद कुछ और पढ़ता। बाबा इब्रार शाह जी मुझसे पहले शहजादों की शहादत के 2 जुमले पढ़ गए। मेरा भी दिल है मैं आज की मजलिस में एक बार फिर लाहौर की मलका को पुरसा दूं। कल मैंने 2 जुमले पढ़े थे दोनों शहजादों की शहादत के। मातमी अदादारों मामल तैयार हैं 28 रजब अली की बेटियों के
شبیر نے اپنی بہنوں سے کہا آؤ ایک بار نا مل کے اکٹھے اپنی ماں کا وداع کر لے۔ ماتمی ازادارو، پتہ نہیں کیسا وقت ہوگا جب شبیر نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں ایک بار قبر سے باہر آ اور دیکھ، میں زندگی میں آخری بار بہنوں کے ساتھ تجھے ملنے آیا۔ اماں شاید آج کے بعد ہم ایسے نہ ہیں، سلامت رہیں۔ جی سرکار کریم کربلا بیٹھے رو کے کہتے ہیں اماں جو آپ کو رونے نہیں دیتے تھے وہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آئے میں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، میرا آخری سلام میں بطول کی آواز آئی میرا لال میں تجھے کروڑ سلام کروں، مدینہ تو نے چھوڑ دیا ہے تو ماں نے کوئی مدینے رہ جانا ہے۔ میرا وعدہ ہے تو مکہ جا میں ساتھ جاؤں گی، تو کربلا جا میں ساتھ۔ بس ماتمی ازادار و شبیر وداع کر کے اٹھے، تھوڑی جلدی کر رہا ہوں۔ علی بادشاہ کی عزتوں والی بیٹی عالیہ نے قدموں کی طرف ہاتھ رکھے کہا اماں بھیا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، میں مقصد کی بھائی وال ہوں، میں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اماں بھیا اپنے سارے بیٹے لے کے جا رہے ہیں، میں اپنے سارے لے کے جا رہی ہوں۔ ماں میرے بھائی نے وطن پہ ایک بیٹی روتی چھوڑی ہے، میں 2 چھوڑ کے آئی ہوں۔ اماں تیرا بیٹا ہے تیرے سامنے بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لے اس نے جو 1 چھوڑی ہے اسے 17 بار مل کے آیا ہے، میں نے روتی ہوئی بیٹیوں کو چپ بھی نہیں کرایا۔ میں صدقے جڑے بہناں دے ویر بیٹھے ہو شاءاللہ اپنے دکھ اج کدی آئے نہ کرو۔ رو کہتی ہے اماں حالات تیرے سامنے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں بیعت۔ اماں مجھے پتا ہے میرے بھیا کو سر دینا پڑے گا، اماں میرا وعدہ ہے میں اس کے اکبر سے پہلے اپنے اونو محمد صدقہ کر دوں گی۔ اور ماتمی ازادارو رو کے کہتی ہے اماں اگر اونو محمد پہ بھی بات نہ رکی تو پھر میرے پاس سر کی چادر ہے جو مجھے بیٹوں سے زیادہ پیاری ہے، میں وہ بھی دے دوں گی۔ ماتمی ازادارو علی کی عالیہ بیٹی نے باتیں کر لیں، اب آگے وہ بیٹی بڑی جسے ذاکر علی بادشاہ کی بے اولاد بیٹی پڑھتے ہیں۔ مجھے اختلاف ہے لیکن میں آپ کے گریے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اللہ کی عزت کی قسم میں وہی پڑھ رہا ہوں جو بندے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر بات آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے نا، میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو آپ کو گریہ نہیں ہوگا۔ میں مجلس میں کسی مومن کا گریہ روکنا نہیں چاہتا۔ رو کے کہتی ہے اماں جس کے پاس بیٹے تھے اس نے بیٹوں کا مان کر لیا، میں ہوں تیری بے اولاد بیٹی، ماں تو دعا کر اللہ کی کائنات میں کسی شریف کی بیٹی کی جھولی خالی نہ ہو۔ اماں میرے پاس صرف 1 چادر ہے اور تو جانتی ہے وہ مجھے بیٹوں سے زیادہ پیاری ہے، اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آ گیا میں عالیہ کی چادر سے پہلے اپنی چادر دے دوں گی۔ اور کوٹ چودھریاں والوں علی کی بیٹیاں باتیں کر کے اٹھ گئیں۔ اب بیٹیوں والی قطار میں سے اٹھ کے پیروں کی طرف آئی عباس وفادار کی وفادار بہن، لاہور کی ملکہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے سیدہ یہ ہیں آپ کی بیٹیاں، میرے بیٹیوں والے دعوے نہیں، میں آپ کی بیٹیوں کی نوکرانی بن کے جا رہی ہوں۔ بڑی مرشدزادی نے کہا ہے کہ 2 بیٹے ساتھ لے کے جا رہی ہیں، سر کی چادر لے کے جا رہی ہیں۔ چھوٹی آپ کی شہزادی فرما گئی ہیں کہ میرے پاس بیٹے نہیں صرف چادر ہے اور وہ بیٹوں سے زیادہ پیاری ہے۔ رو کے بہن عباس کی کہتی ہے پاک محمد کی بیٹی ذرا اٹھے نا، میں جا رہی ہوں، میرے ساتھ ایک ہے میرے سر کا تاج، میرے ساتھ ہیں میرے 4 سگے، ماں جائے میرے ویر، میرے ساتھ ہیں میرے 6 بیٹے۔ یہ فکرہ ہے ماتم کے لیے، رو کے کہتی ہے میرے ساتھ ہیں میری 2 بیٹیاں، اور میں وعدہ کرتی ہوں جب میں واپس آؤں گی نہ مجھے بیٹوں میں سے کوئی ماں کہنے والا نہ بیٹیوں میں سے۔ بسم اللہ سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائیں۔
نہ کوئی بیٹوں میں سے ماں کہنے والا، نہ بیٹیوں میں سے۔ اتنے دنوں سے آپ یہ پچھلے 2-3 دن سے سن رہے ہیں تیاری، ہائے ہائے، اس بی بی کی بس قربانیاں گننی ہیں۔ آج کی مجلس میں نے پرسہ پیش کرنا ہے لاہور کی ملکہ کو۔ اللہ اکبر۔ 9 ذی الحج اس کی پہلی قربانی کہ مسلمانوں نے اس کا بخت لوٹ کے عید کی نماز پڑھی۔ 2 بابا کے ساتھ گئے، 10 محرم جب حسین نے عالیہ اور لیلہ کے سامنے اکبر کو تاج الحلق باندھی، اس نے اکبر کا صدقہ دے دی۔ اس سے خوبصورت کر کے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور کوٹ چودھریاں والوں دعا کرو، اگر رلنا ماں کا مقدر میں ہونا تو اس کے بیٹے مر جائیں گم نہ ہوں۔ اولاد مر جائے ماں کو صبر آ جاتا ہے، جس کا گم ہو جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم، آدھی رات کو دروازہ ہوا سے بھی کھلے نا تو وہ جاگ جاتی ہے، شاید میرے کی خبر آ گئی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا شام غریبہ کی لوٹ میں گئے کہاں۔ اور یہ جملہ بھی میرے والد بزرگوار کا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس منبر پہ کہا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہی 2 کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی لاہور آئی ہے۔ مقدمین کی ذاکری کی ایک اپنی بات ہے، کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے کہ ان کا نام لے کے آج بھی بات کریں نا تو مجلس ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور وجہ پڑھوں اس کے لاہور آنے کی۔ لاہور کیوں آئی؟ ہائے، 2 وجہ ہیں قاری صاحب۔ ایک یہ کہ حسین سے سن لیا تھا مجھے ہندوستان آنے دو، ہائے، علی کی اس بیٹی کو یہ اطمینان تھا کہ اگر میں ہندوستان پہنچ گئی تو کم از کم میری چادر نہیں اترے گی۔ او میں قربان جاؤں، میں بسم اللہ کروں جس بندے کی آئے نکلی۔ اور دوسری وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اتنی دور عرب سے چل کے ہندوستان میں ہندوستانیوں کا شکریہ ادا کرنے آئی ہے علی کی بیٹی، کہ تمہارا شکریہ ہے ہندوستان والوں کہ تم میں سے کوئی میرے حسین کے قاتلوں میں نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ 6 بیٹے، ہائے، 2 گم گئے، 2 کربلا، 2 کوفہ عید والے دن قاتل کی منتیں کرتے رہے۔ اور منتیں اس لیے نہیں کرتے رہے کہ ہمیں مارنا، بار بار یہی کہتے تھے ہم وارثان دین کے بیٹے ہیں، ہمارے گستاخ کی سزا جہنم ہے، ہمارے قتل سے اپنے ہاتھ نہ رنگ، ہمیں بازار لے جا کے بیچ دیں۔ میرے محسن فرما رہے ہیں کہ شہزادے کہتے ہیں یوسف سے کم قیمت نہیں دیں گے۔ آج میں چلیں یہی، شہزادوں کی قیمت کا مجھے نہیں پتا، بکتے تو کتنے میں بکتے۔ آپ بزرگ تشریف فرمائیں، وہ چہرے ہیں جنہوں نے قبلہ بھٹی صاحب کو سنا ہے، پرانی ذاکری سنی ہے آپ نے، پرانے ذکر کہا کرتے تھے، یہ کتے کا بچہ شہزادوں کو بار بار کہتا تھا چولے اتارو، کرتے اتارو۔ کرتا پتہ ہے کیوں اترواتا تھا؟ شہزادے ہر بار یہی کہتے تھے کہ یہ آخری بار ہمیں ماں نے پہنا ہے، ماں کی نشانی سمجھ کے، بہنوں کی یاد سمجھ کے، ہمارا کفن سمجھ کے رہنے دے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں یہ کرتے اس نے اس لیے اتروائے ہیں، صاحبان مقل فرماتے ہیں کہ یہ کرتے اتنے قیمتی تھے کہ اگر یہ کرتے بازار لے جا کے بیچ دیتا یہ سارا کوفہ خرید سکتا تھا۔ بس آخری لفظ، کل جہاں سے مصائب چھوڑا تھا وہیں سے ہی چھوٹا شہزادہ زمین پہ بڑے سے کہہ رہے بھیا
اگر کوئی کپڑا ہے تو دے، میری پیشانی پھٹ گئی ہے۔ وہیں سے بات کا آغاز کیا جام بابا جی نے چھوڑا تھا۔ ساری رات مہمان سمجھ کے اس نے عباس کے بھانجوں کی خدمت کی، اور اس بے غیرت کو سید زادوں کی نوکری کا کوئی اتنا شوق تھا، نہ یہ ساری رات خود بیٹھا نہ شہزادوں کو بیٹھنے دی۔ جو بندہ ادب سن کے آئے کر سکتا ہے، لازمی تو نہیں، لازمی نہیں کہ تیر تلوار تماچے پتھر پڑے جائیں تو آپ روئے۔ کوئی عجیب دکھ ہے ان شہزادوں کے۔ چلو ہر بندے کا، ہر مجمع کا ایک اپنا مزاج ہے، جو بندہ اس اشارے پہ نہیں نہ رویا۔ ان کے دکھ ملتے ہیں حسین کی چھوٹی بیٹی سے۔ یہ ارمان میری زندگی کا روگ ہے، اس فکرے پہ میں خود رو لیتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں کوٹ چودھریاں والوں، اس کتے کے بچے نے ایک رات میں ان شہزادوں کو اتنے تماچے مارے ہیں جتنے 1400 میل میں معصومہ کو لگے تھے۔ اور ان کا یہی ارمان اکٹھا ہے کہ ہر تماچے پہ وہ بھی رو کے کہتی تھی، ہائے بابا۔ ہر بندہ تو مجلس میں بے پرواہ نہیں نا، یہ بھی ہر تماچے کے بعد رو رو کے کہتے تھے، ہائے بابا، بابا تیرے بعد رل گئے ہیں۔ بس ماتمی ازادارو، اس بے غیرت نے سوچا کہ ساری رات میں مہمان نوازی کرتا رہا ہوں، تھک گئے ہوں گے، اب یہ چل نہیں سکیں گے۔ اس نے شہزادوں کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا۔ سواری ایک تھی، سوار 3 تھے۔ خود یہ گھوڑے پہ بیٹھا، اور مجھ سے پوچھو اس نے شہزادوں کے لیے کیا انتظام کیا؟ اور ماتمی ازادارو، اس نے سرکار ابراہیم سے کہا، شہزادہ آپ میرے دائیں طرف تشریف لے آئیں نا۔ چھوٹے شہزادے سے کہا، محمد آپ میرے بائیں طرف تشریف لے آئیں۔ اس کے گھر سے نہر فرات کا کنارہ بڑی دور تھا، اس نے انتظام کر لیا، مسلم کے یتیم سمجھ کے، حسین کے بھانجے سمجھ کے، کہ کم از کم یہ اتنی راتوں سے کوفہ میں پیدل چلتے رہے ہیں، اب انہیں پیدل نہ چلاؤں۔ اس نے اپنا گھوڑا چلایا اور پتہ کیا کیا، ایک ہاتھ دائیں سے بڑے شہزادے کی زلفوں میں ڈالا، کرنا ماتم جس کے مذہب میں جائز ہے، دوسرا ہاتھ بائیں سے چھوٹے شہزادے کے بالوں میں ڈالا۔ نہر کے آتے تک نہ اس شہزادے کے پیر زمین پہ تھے، نہ اس شہزادے کے پیر زمین پہ تھے۔ رو رو کے کہتے تھے، او ہمارے بالوں میں سے ہاتھ نکال، اور یہاں ہماری ماں کنگھیاں آرام سے رہتی تھی۔ اجرکم من اللہ۔ بس ماتمی ازادارو، یہ لے آیا، شہزادوں سے کہتا کرتے اتارو۔ شہزادے کہتے ہیں یہ نہیں اترتے، ہمیں اتارنے نہیں آتے۔ شہزادے اسے دیکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا تمہیں ہمیں اب مار دینا ہے، ہمیں نماز پڑھ لینے دے۔ اور ماتمی ازادارو، بہتے دریا کے کنارے ساقیے کوثر کی بیٹی کے بیٹوں نے تیمم کیا۔ کلیجوں میں لوہا ہوتا کوئی نہیں، دونوں بھائی نہ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب ایک کیفیت ہے، میں نے سمجھا لی کوٹ چودھیا والوں، ساری زندگی رونے کے لیے فکر کافی ہے۔ ذاکر بھی انسان ہی ہوتا ہے، میرا اپنا دل بھی بس میں نہیں، آخر میں بھی تو شیعہ ہوں نا۔ ماتمی ازادارو، دونوں شہزادے ساتھ کھڑے ہوئے، نیت کی، نماز کی، قیام اکٹھے کیا، رکوع اس اجڑی کی جوڑی نے اکٹھے کیا، سجدے میں سر رکھا،
یہ کتے کا بچہ پاس بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا. اب یہی فکرہ ہے, اس نے محسوس کیا کہ دیر بڑی ہو گئی ہے, اتنا لمبا تو سجدہ ہوتا ہی نہیں. اس فکرے پہ میں ممبر چھوڑ جاؤں گا. چھوٹی اولاد والو, جس بندے کو اولاد کا درد ہے اس کا ماتم ضرور میرے کان تک آئے گا. یہ وہاں سے اٹھا, اپنے ہاتھ میں تلوار لی, چلا شہزادوں کے پاس آیا. اس نے کیا دیکھا کہ چھوٹے شہزادے کا رخ اس طرف ہے, بڑے شہزادے کا رخ اس طرف ہے. چھوٹا بڑے سے کوئی بات کر رہا ہے, بڑا چھوٹے سے کوئی بات کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سجدہ لمبا کر, تو جی بھر کے مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. بس یا اللہ.